اگلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ زوٹسس کے ساتھ. یہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا بھائیوں کو, 2012 میں ہم نے حمزہ زوٹسس کو دعوت دی تھی پاکستان آنے کی, اور یہ آئے. یہ جگہ پتہ ہے کون سی ہے؟ دیوان خاص کے باہر ٹینٹ شیٹ لگائے تھے قذافی اسٹیڈیم کے باہر, دیوان خاص کے باہر. تو تب ہمارے پاس دیوان خاص جگہ ہوتی تھی. پیچھے ندیم اشرف بھائی بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ بہت یادگار ہمارا ایونٹ تھا. اس سے یوتھ کلب کو بہت فروغ ملا تھا, بہت ٹاپ پہ ماشاءاللہ ہمارا کام گیا, کیونکہ حمزہ زوٹسس جیسے لوگ ہمارے لوگوں نے دیکھے نہیں ہوئے تھے. ہمارے لوگوں نے مطلب وہ ٹریڈیشنل لوگ جیسے مساجد میں ٹریڈیشنل کام ہوتے دیکھا تھا. تو یہ پہلی بار اس نوعیت کا کام تھا کہ یار اس طرح کے دائز, یعنی پڑھا لکھا ایک بندہ جو دنیا میں بھی بہت پڑھا لکھا ہے, جو ایتھیزم کو انہی کی کتابوں سے رد کر رہا ہے, انہی کی فلسفی سے رد کر رہا ہے, یہ ایک بڑی فیسینیٹنگ بات تھی ہمارے لوگوں کی. تو یہ بھی میں آپ کو دکھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سے بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پبلک سپیکر بننا ہے, ہم نے آگے آنا ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کو شاید آج میں اس طرح تو نظر آ رہا ہوں ٹاکس دیتے, لیکن آپ کو یہ جرنی نہیں نظر آ رہی. میں ڈرائیور بن کے پھرا ہوں ان کا, اسپیکر بڈی بن کے پھرا ہوں. میں نے ان کے بیگز اٹھائے ہیں, عدنان راشد کے ساتھ میں پھرا ہوں اسپیکر بڈی بن کے. عبدالرحیم گرین صاحب کا میں اسپیکر بڈی تھا, یہ جو اپنا کانفرنس ہوئی تھی یہ پی سی ہوٹل میں, جرنیز آف دا آرٹ, ان کا اسپیکر بڈی میں تھا. اسپیکر بڈی ہوتا ہے جو اسپیکر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, پانی پوچھتا ہے, کھانا پوچھتا ہے, ان کا سامان اٹھاتا ہے. تو ایسے نہیں بندہ جو ہے وہ اوپر آ جاتا. میں ان کی باڈی لینگویج دیکھی, ان سے بہت کچھ سیکھا, ان کی ٹاکس وغیرہ. ٹوئنز آف فیتھ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بالکل ٹوئنز آف فیتھ کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ 5-6 سال میں کیا کر رہا تھا, 2007 سے لے کے بلکہ 7 سال 2014 تک صحیح بخاری, صحیح مسلم ماشاءاللہ ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے, ریاض الصالحین, بلوغ المرام, شیخ صالح الفوزان کی اسلامک جورسپروڈنس. 2010 میں اسلامک آن لائن یونیورسٹی میں بھی داخلہ لے لیا ماشاءاللہ. 3 سیمسٹر میرے مکمل ہیں, 3 سیمسٹر کے کورسز. ابھی میں نے دوبارہ کنٹینیو کیا, بیچ میں فریز کروا لیا تھا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ دعویٰ میں ایک دم نہیں ہم آئے. ہم نے پہلے علماء میں بیٹھے, علماء سے بہت کچھ سیکھا, خود بھی عقیدہ فقہ وغیرہ پڑھا, ابھی بھی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. حمزہ زوٹسس جیسے ڈائنامک دائز ان کے اسپیکر بڈیز بنے, علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے, اسپیکرز کو کے ڈرائیور تک بن کر گئے, بہت کچھ سیکھا, ان کو اسٹیج پر بولتے دیکھا, سوال جواب وغیرہ. یہ ایک اور پکچر ہے, یہ میری جرنی کا ایک اور ایسپیکٹ ہے. میرے ساتھ دوست ہیں حسن عدنان, یہ ہم ہیں شارجہ میں, 2013 کی بات ہے. یہ اب ہم ایک اور ٹریننگ لینے گئے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو جو اس وقت سامنے میں نظر آ رہا ہوں, یہ ایسے نہیں ہے کہ میں بس اٹھا اور اسٹیج پر آ گیا, نہیں. علماء میں بیٹھے, علماء سے بہت کچھ سیکھا, منہج, عقیدہ, یہ ساری باتیں کوشش کی سیکھنے کی. اس کے بعد حمزہ زوٹسس والی جیسے دائز سے ایک اور سائڈ پکڑی, لبرلزم کا رد, اور یہ وہ لبرلزم ورسز اسلامک سویلائزیشن وغیرہ وغیرہ. یہ پھر سائڈ ہے پبلک سپیکنگ کی, نثار نادیت والا. یہ ان سے ہم ٹریننگ لینے گئے تھے پبلک سپیکنگ کی, کہ چلو اب دعوت کرنی ہے تو ٹریننگ ہونی چاہیے نا, ایسے تو نہیں آ جانا پبلک سپیکنگ. تو ماشاءاللہ نثار بھائی نے ہمیں اللہ کے لیے بغیر کسی معاوضے کے, انبلیویبل, بغیر کسی معاوضے کے, ایسا بندہ آپ کو آج نہیں ملے گا, بغیر کسی معاوضے کے ہمیں بلایا, ٹھہرایا, ہوٹل میں ٹھہرایا نثار بھائی نے, اور ہمیں پبلک سپیکنگ دی وہیں ہوٹل کے روم. 3 دن کی ٹریننگ تھی, بہت زبردست ہماری ٹریننگ کی, ایک ایک چیز ہمیں سکھائی, جس کے لیے میں شکر گزار ہوں ان کا اب تک. یہ 2013 کی بات ہے. یہ تصویر 2015 کی ہے, بلال فلپس حفظہ اللہ, یہ سامنے بیٹھے ہوئے. میں یہ کیپ والا میں ہوں جو کہ نظر نہیں آ رہا, مغیرہ آپ کو نظر آ رہے. یہ ہم ان سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں کہ کام کرنا ہے کیسے کریں, یوتھ کلب کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. انہوں نے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دی, ایسے ایسے کریں, علم کی طرف لائیں لوگوں کو, ایجوکیشن کی طرف لائیں, ہمیں پروموٹ کریں. ایسی بہت سی باتیں ہوئیں. ہماری ان کے ساتھ کولیبریشن ہے, یوتھ کلب ان کا سینٹر بن گیا, ابھی تک ہے ایگزامینیشن سینٹر ان کا ماشاءاللہ. ان کے ایگزام یہاں یوتھ کلب میں ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ تعلق بنا, ویسٹرن علماء کے ساتھ ماشاءاللہ. پھر یہ ایک میری خاص جرنی 2011 میں میری جو جاب لگی تھی CB&I میں, ون آف دا ٹاپ ملٹی نیشنلز آف دس ورلڈ. اس وقت اس کا نام میکڈرمٹ ہے. تو یہ میں نے ہیلمٹ اس کا پہنا ہے, CB&I ہیلمٹ پہ لکھا ہے. یہ فیلڈ میں ہوں, میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں گیا, ماشاءاللہ اچھی سیلری تھی,
रिहाइश बहुत अच्छी थी और सुबह दोपहर शाम का खाना फ्री था, तो वो जो सैलरी थी वो मेरी पॉकेट मनी ही थी बेसिकली। लेकिन बस नहीं वहाँ पे एडजस्ट हो सके, क्योंकि नहीं रिलेट कर पाया मैं कि यार मैंने तो एक ख्वाब देखा था 2007 में कि मैंने तो दीन का काम आगे फैलाना है, नौजवानों तक लेकर आनी है बात। तो अगर मैं यहाँ पर रुक गया, यहाँ तो कॉरपोरेट सेक्टर में तो मैं मशीनों के साथ ही फिर रहूँगा। ऑल्दो मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, जो कॉरपोरेट सेक्टर में किए जाए जॉब, फैमिली को पालना भी ज़रूरी है, लेकिन ये कि उस वक्त हमने तवक्कल किया, मशवरा किया उलमा से, उन्होंने कहा नहीं अगर आपका एक ख्वाब है आप उसको पूरा करें। निसार भाई से मशवरा किया, उन्होंने भी यही मशवरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक डिसीजन लिया, अल्लाह पे तवक्कल किया, रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह, वापस आए। माँ बाप की खिदमत भी एक जो है वो नीयत थी, माँ बाप का मैं अकेला बैठा हूँ कि चलो पाकिस्तान चलते हैं, माँ बाप की खिदमत भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए। आज यकीन नहीं आता 2021 है, कहाँ 2011 जब जॉब छोड़ी थी और 10 साल हो गए। आज एक ख्वाब लगता है कि हमने एक छोटे से कमरे में बैठ के ख्वाब देखा था कि दीन का काम करना है और इस तरह करना है और उस ख़ास तबके पे करना है जो इग्नोर हो रहा है, जिनकी तरफ अनफॉर्चुनेटली हमारा मजहबी तबका नहीं पहुंच पा रहा फॉर वट एवर रीज़न, जो भी वजूहत है ना वो आते हैं उनके पास। आज माशाल्लाह वो तबका हमारे से मुतासिर है अल्लाह के फजल से। सिविल सर्विसेज एकेडमी में हम गए, पुलिस लाइंस हम गए, गवर्नमेंट के लोग, आर्मी के लोग। अल्लाह ताला की बात देखें, दीन खालिस है, खालिस चीज़ बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट की जाए, ये हो ही नहीं सकता कि लोग उसको एक्सेप्ट ना करें। माशाल्लाह आज ऐसे ऐसे लोग, आप हैरान होंगे, सेलिब्रिटीज़ ज़िया भाई को अप्रोच करते हैं, सेलिब्रिटीज़ की तवज्जो हो गई है दीन की तरफ, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होने की वजह से। मुझे खुद पर्सनली माशाल्लाह गवर्नमेंट के लोग अप्रोच करते हैं, सवालात पूछते हैं, समझना चाहते हैं हमसे। एक उम्मीद लगा ली ना उनके, यार ये जो मजहबी तबका हमें नज़र आ रहा है ये कुछ मॉडरेट नज़र आ रहे हैं, बस उनका एक वो सोच है उनकी, उस सोच के मुताबिक वो अप्रोच करते हैं। हम उन्हें उलमा से भी कनेक्ट करते हैं माशाल्लाह, जहाँ पे हम उनकी रहनुमाई फरमा सकें वहाँ हम फरमाते हैं, जहाँ उलमा कनेक्ट कर सकें वहाँ उलमा के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तस्वीर, ये जो आपको पिक नज़र आ रही है, जीकी की तरफ इशारा है, ये मुझे पहली जब सैलरी मिली थी तो मैंने ज़ाहिर है दोस्तों को दिखाने के लिए शौक़ी में एक तस्वीर ली इस तरह कि थैंक यू जीकी, कि चलो जीकी से डिग्री करके मुझे क्योंकि सैलरी बहुत हाई थी उस वक्त, मेरे किसी क्लास फेलो की मेरा नहीं ख्याल इतनी सैलरी होगी जितनी स्टार्टिंग में मेरी लगी। तो मैं इस तरह इशारा कर रहा हूँ कि लो जी ये मेरा मकसद हयात पूरा हो गया, सैलरी मिल के इतनी मुझे खुशी थी, इतनी मुझे खुशी थी कि बस जब पहली सैलरी बंदे को मिलती है ना तो वो फीलिंग आप लोग समझ सकते हैं, वो कुछ और ही फीलिंग होती है। तो खैर अल्लाह को कुछ और मंजूर था, अल्लाह के प्लान ज़ाहिर है, हमारे प्लान्स होते हैं, अल्लाह के प्लान्स होते हैं, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो ये फिर एक तस्वीर है, इज़ लाइफ जस्ट अ गेम, ये अक्कासी करती है उस सारी जर्नी की, जो जर्नी मैंने आपको आज सुनाई 2007 से लेके अब तक, कि मैं ये सोचने मजबूर हो गया कि क्या लाइफ खेल तमाशा है, क्या ज़िंदगी खेल तमाशा है, जानवरों की तरह खा ले पी ले जी ले और बस मर जाना है, दैट्स इट। ये मैंने मंगाई थी ख़ास, आयरा की ये शर्ट है, यूके की ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास मंगाई थी उनसे और मंगा कर मैंने पहनी, इज़ लाइफ जस्ट अ गेम, और हाथ में कुरान पाक लिया एक मैसेज देने के लिए कि नहीं, ज़िंदगी गेम नहीं है और कुरान पढ़ो, कुरान से रहनुमाई हासिल करो, कुरान तुम्हारी आंखें खोलेगा। ये बड़ी मेरे दिल के करीब पिक्चर है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये 2014 या 15 की, मेरे ख्याल गालिबन 2015 की पिक्चर है। पीछे आपको पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं, हमारे यूथ क्लब में जो इवेंट्स हुए थे उसके पीछे पोस्टर लगे। ये सूफ़ी सेंटर है 233 जो था, बड़ा मशहूर हमारा एक हेड ऑफिस था और सेंटर था लाहौर में। तो ये माशाल्लाह वहाँ की पिक्चर है और इज़ लाइफ जस्ट अ गेम, ये बड़ा ज़बरदस्त एक स्लोगन। व्हाट क्लिक्ड मी, मैं आज के लेक्चर में आपको सारी स्टोरी सुनाने का मकसद है, क्या वो चीज़ थी जिसने क्लिक किया मुझे और मुझे इस जर्नी पर आने पर मजबूर किया। और यकीन करें सब अल्लाह का प्लान होता है डेफिनेटली, और जिस तरह अल्लाह ने मुझे मुख्तलिफ लोगों से मिलाया वो अनबिलीवेबल। डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतासिर हुए शुरू में, फिर डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह से मुतासिर हुए ज़ाहिर है शुरू में, और उसके बाद डॉक्टर अनस नज़र से मुलाकात हुई, मुगीरा से मुलाकात हुई, फिर मुझ जैसे लड़के का जो एक टाइम पे बैंड बनाना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, उसका उठ के दुबई चले आना ट्रेनिंग लेने पब्लिक स्पीकिंग, वो भी दावत के काम के लिए, ये कैसे पॉसिबल है।
میرے دوست یقین ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ تو تو وہ لڑکا تھا جو وہ باتیں کرتا تھا ایکٹنگ کے حوالے سے اور سنگر بننا ہے اور ماڈل بننا ہے اور یہ اور وہ, تو کہتے ہیں وہ ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا یہ کیسے ٹرن ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور جب اللہ کی طرف سے ہو, اللہ دل میں بات ڈال دے, پھر بندہ رکتا نہیں ہے الحمدللہ. یہ ساری چیزیں, میرا ٹریننگ لینے جانا, علماء کے پاس بیٹھنا, پڑھنا, دین کی تعلیم حاصل کرنا, دعوت کے کام میں کنسسٹنٹ ہونا, یہ میرے لیے بھی ایک بہت عجیب واقعہ ہے. کبھی کبھی یقین ہی نہیں آتا, یقین کریں, لیکن اللہ استقامت دیے ہوئے, اللہ نے کام لینا ہے, اللہ لیتا ہے کام. اللہ مزید ہمیں استقامت دے. تو ٹو وائنڈ اٹ آل اپ, انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. واٹ کلکڈ می, وہ کیا چیز تھی جس نے مجھے کلک کیا, جس کی وجہ سے میں سوچنے پہ مجبور ہوا. شاید آپ بھی اس کو ریلیٹ کر پائیں. نمبر 1, پہلا سوال جو مجھے کلک کیا وہ یہ تھا کہ لائف اتنی آرٹیفیشل کیوں ہے. ہر چیز آرٹیفیشل ہے ہماری سوسائٹی, رویے آرٹیفیشل ہیں, دوستیاں آرٹیفیشل ہیں, مطلب لوگ رشتہ داریاں آرٹیفیشل بنی ہیں, جاب کلچر آرٹیفیشل ہے, پروفیشنل ایتھکس, ایک دوسرے کے لیے خوش ہونا, برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا, لیکن پیچھے جا کے وہ ریلیشن نہیں ہے, ایک دوسرے سے حسد بھی کرنا. مطلب ہمارے معاشرے میں نا بہت آرٹیفیشل چیزیں. مجھے بہت کلک کرتی تھی کہ یار یہ آرٹیفیشل جو ہم نے ایک پورا لائف سٹائل بنا لیا ہے, کیا یہی لائف ہے؟ جب میں دین کی طرف آیا مجھے خالص لوگ ملے, مجھے خالص پن نظر آیا کہ یہ ہے, یہ لائف ہے اصل میں. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تب مجھے خلوص اور خالص چیز نظر آئی. اچھا یہ ہے خالص چیز جس سے ہم کوسوں دور ہیں. اس وقت ہم نے آرٹیفیشل لبادہ اڑا ہوا ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم جی رہے ہیں, ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جیتے ہیں, سب آرٹیفیشل ہے. اللہ کے غلام بن جاؤ, آرٹیفیشل لائف سے نکل آؤ. لیکن جب اس آرٹیفیشل پن سے نکلے, اللہ مل گیا, تو پھر آنکھیں کھل گئیں. تو یہ چیز مجھے بڑی کلک کرتی تھی کہ یار یہ سب آرٹیفیشل ہے. یہ چیزیں, یہ دوستیاں, یہ یاریاں, یہ سوٹوں کے لیے یاریاں, یہ سب ٹائم پاس ہے. بعد میں مخلص دوست وہی ہے جو آپ کو دین کی طرف لائے, جو آپ کو کریکٹ کرے, جو آپ کا آخرت کا جو ہے وہ خیر خواہ. یہ مجھے بعد میں پتہ لگا. دوسرا سوال, ایم آئی ہیپی, کیا میں خوش ہوں, کیا میں واقعی خوش ہوں؟ اپنے آپ سے اندر سے پوچھوں میں خوش ہوں, اور آنسر تھا نہیں, نو, بگ نو. وہ خوشی کا کیا فارمولہ ہے, مجھے خوشی اور تسکین کیسے ملے گی؟ اس فارمولے کے جستجو میں جب میں چلا اور قرآن تک پہنچا, تو قرآن پڑھ کے جو تسکین مجھے ملی, بس وہ میرے لیے آنسر تھا. یہ خوشی. سارا میوزک چھوڑو, میوزک بہت ایگریسو میوزک میں سنتا تھا جو سول کو مطلب شیک کرنے والا اور ایموشنز کو ہائی کرنے والا, سب کچھ ایک سائڈ پہ کر کے قرآن لگا لیا. قرآن جب سنا تو وہ سکون ملا جیسے روح کو چاہیے یہ چیز تھی. روح میں جو تذبذب تھا وہ ختم ہو گیا. تو دوسرا سوال, ایم آئی ہیپی. تیسرا, ڈو آئی ریئلی وانٹ ٹو لیو دا وے آئی ایم لیونگ, کیا میں واقعی ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جو میں گزار رہا ہوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا کیا ہم کرتے ہیں, کیا واقعی ہم یہ گزارنا چاہتے ہیں؟ دا آنسر از اے بگ نو. نہیں, ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لوگ خود ہی خوش ہو جائیں گے, اللہ انہیں بھی خوش کر دے گا. تو یہ چیز مجھے بڑی کلک کرتی تھی کہ کیا میں ایسے جینا چاہتا ہوں, یہ آرٹیفیشل لائف جینا چاہتا ہوں؟ نہیں. اور چوتھا سوال, کین آئی ریئلی گین دا پلیزر آف پیپل, کیا میں لوگوں کو کبھی راضی کر سکتا ہوں, خوش کر سکتا ہوں؟ نہیں. یہ نوجوانوں سے میرا سوال ہے کہ آپ گرل فرینڈز, بوائے فرینڈز بناتے ہیں, آپ ریلیشن شپس بناتے ہیں حرام, کیا آپ اس کو کبھی خوش کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی اس کا دل چینج ہو سکتا ہے, آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے, چھوڑ کے جا سکتی ہے, اور ایسا ہوتا ہے. ریلیشن شپس ختم ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر کہیں اور ریلیشن بناتے ہیں, وہ بھی ختم ہوتا ہے, پھر وہ کہیں اور ریلیشن بناتے ہیں, کیونکہ ان کی لائف میں ویکیوم ہے, ان کی لائف میں اسپرچل ویکیوم ہے, ایک کمی ہے جینون چیزوں کی, کمی ہے اصل چیزوں کی, خلوص کی. وہ اس خلوص کو لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں, جبکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ سب سے زیادہ خلوص ان کو ملے گا جب وہ اللہ سے تعلق قائم کریں. انہیں ٹھنڈ پڑ جائے گا جب وہ اللہ سے محبت کریں گے, اور اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ ہے اصل لو سٹوری, اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ. اور پھر بعد میں اللہ مخلص لوگ خود کنیکٹ کیے جاتا ہے آپ کے ساتھ. آپ کو مخلص وائف بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ, آپ کو مخلص دوست بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ, آپ کے ساتھ وفادار لوگ اٹیچ کرتا جاتا ہے. یہ ہے فلسفہ. اب یہ پا جائیں ہماری یوتھ تو کیا ہی بات ہے, اگر وہ سوچیں اس پر.